کی نورانی مخلوق راستے دینے میں مسافہ کریں گے، بستر پر بھی مسافہ کریں گے، بیٹھتے ہیں نبی کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے بارے بتاتے ہیں، جہنم کے بارے بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں، جنت بھی اور جہنم بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں، مگر جب نبی کے درسے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نبی سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ہم بیوی بچوں میں کھو جاتے ہیں، کام کاج میں کھو جاتے ہیں، وہ کیفیت اور حالت ہماری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا دی تاکہ میری امت کا وہ فرد جس کی چاہت ہو کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کروں ان اذکار کو کرے۔ فائدہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ سونے سے پہلے سو کر اٹھے، باتھ روم جا رہے ہیں، باتھ روم سے نکل رہے ہیں، قدم ملا کر کے چل رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، وضو کے بعد مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کھانے کے بعد ہر ایک کے لیے دعا ہے، اور یہی دعا اذکار ہے جس کے ذریعے ہم رب کائنات کو یاد کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ یاد کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز، سب سے بہترین ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے بندو مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور ایسے عام اوقات کے اندر اور ذہن کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی، یا پھر کام کاج بھی کرتے ہوتے، ہاتھ دھو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے وقت دعا پڑھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کام کاج بھی ہوتا ہے، تسبیحات بھی ہوتے ہیں۔ نماز کو خاص اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تاکہ تمہارا ذہن چاروں طرف سے سمیٹ کر کے ایک سو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری۔ مولوی صاحب نماز میں بھی دل نہیں لگتا ہے، کیا کرے؟ ایک بات ذہن کے اندر آپ اس وقت بیٹھا لیجئے گا جب آپ کا ذہن نماز کی حالت میں دور کہیں بھاگ رہا ہو اور بے شمار یادیں آ رہی ہو، اس وقت دل کے اندر ایک چیز سوچ لینا کہ جب میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ ہی یاد نہیں آ رہا ہے تو پھر نماز کا فائدہ کیا ہے؟ بس یہ چیز یاد کر لینا، انشاءاللہ پھر سارے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور نماز کی حالت میں آ جائے گی کہ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ ہی یاد نہیں۔ سجدے کی حالت میں وہ یاد آ رہا ہے، رکوع کی حالت میں یہ یاد آ رہا ہے، قیام کی حالت میں وہ یاد آ رہا ہے، بس اس وقت سے آپ سوچ لیجئے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی یاد سے نماز خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر کا کیا فضیلت ہے؟ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1413، راوی حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ حضرت حنظلہ کاتب وحی میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو سکھا رہے ہیں اور سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن لکھنے کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن لکھا گیا، نہیں، نبی کے زمانے میں قرآن لکھا گیا۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی، صحابہ اکرام میں سے صحابہ اکرام کو اس کام کے لیے مامور کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے وحی نازل ہوتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے لکھوا لیتے تھے، درخت کے پتوں پر لکھتے تھے، کھال پر لکھتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر کے دور میں قرآن لکھا گیا، نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن جمع ہوا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ ورق کے اندر موجود تھا، لکھا ہوا صحابہ اکرام کے پاس موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو بکر
اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور قرآن کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے تو قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کریں۔ تب نبی علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی لکھا ہوا قرآن کے ورق موجود ہے وہ جمع کرے، ان کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے، اور اس طرح سے قرآن ایک جگہ جمع ہوگا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی میں سے گزر ہو رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے حال چال پوچھا، اے حنظلہ کیسی ہے طبیعت، کیا حالت ہے؟ حنظلہ کے زبان سے کیا نکلتا ہے، اے ابوبکر حنظلہ تو منافق بن گیا، منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر طرف اٹھے، کیا معاذرہ ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے الفاظ ادا ہو رہے، اے ابوبکر حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا بات ہے، ذرا وضاحت کرو، کیسے تم منافق ہو گئے، کیسے تم نے یہ سوچ لیا کہ میں منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ بیان فرماتے ہیں، اے ابوبکر سنو، جب ہم نبی کے پاس ہوتے، نبی کے درس میں بیٹھتے، نبی کے ارد گرد ہوتے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے بارے بتاتے، جہنم کے بارے بتاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبانی ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں، جنت بھی اور جہنم بھی ہماری نظروں کے سامنے، مگر جب نبی کے درسے سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، نبی سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ہم بیوی بچوں میں کھو جاتے ہیں، کام کاج میں کھو جاتے ہیں، وہ کیفیت اور حالت ہماری بدل جاتی ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس کے اندر بیٹھ کر کے ہماری دل کی حالت اور کیفیت آخرت کی طرف مڑتی ہے، وہ آخرت کی طرف سے مڑا ہوا دل ہمارا دنیا کے اندر کام لگ جاتا ہے۔ اے ابوبکر، اسی لیے حنظلہ نے یہ سوچ لیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں، اے حنظلہ جیسی کیفیت اور حالت تمہاری ہوتی ہے اسی طرح سے تو ابوبکر کی بھی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر بھی کہنے لگے کہ میری بھی یہی حالت ہے، نبی کے سامنے ہوتا ہوں تو حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتا ہوں تو حالت اور کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی جب میں آپ کے قریب ہوتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ گیا ہے، اور جب اے نبی آپ سے ہم دور ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے ایمان کے اندر کمی آ گئی۔ دونوں کی بات چیت ہو گئی، حضرت ابوبکر اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پاتے ہیں، یہ حالت پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے ابوبکر تم بھی سنو، اے حنظلہ تم بھی سنو، جو حالت میرے سامنے ہوتی ہے اگر اسی حالت کے اندر تم دوام میں رہے، وذکر اللہ، اور اللہ کے اذکار میں لگا رہے، کیا فائدہ ہے؟ دو چیز، ایک تو وہ حالت جو میرے سامنے ہوتی ہے، اللہ کی یاد، آخرت کی یاد، جو کیفیت دل کی حالت ہوتی ہے، اس حالت کے اندر اگر دوام رہے، ہمیشہ رہے، اور دوسرا یہ کہ اگر تم ذکر کرتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فائدہ بتایا، تصافح الملائکہ، اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اللہ کے نورانی مخلوق تم سے مصافحہ کرتے رہیں گے۔ کہاں مصافحہ کریں گے؟ فطروں کے والفروش، راستے میں بھی مصافحہ کریں گے، بستر پر بھی مصافحہ کریں گے۔ یہ اللہ کی ذکر ہے، اللہ کا یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم راستے میں پڑھتے ہیں، بستروں پر پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، بائک پر جا رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کار پر جا رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ذکر کرتے رہو، تصافح الملائکہ فطروں کے والفروش، سے اللہ کے نورانی مخلوق راستے میں مصافحہ کریں گے، بستر پر بھی مصافحہ کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے جملے چلتے پھرتے راستے کے اندر جو پڑھتے ہیں اور ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں،
کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی گنگناتا ہے، کوئی من میں پڑھتا ہے، راستے میں بھی پڑھ رہا ہے، بائک پر بھی پڑھ رہا ہے، کاروں پر بھی پڑھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کے نورانی مخلوق اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، راستے پر بھی اور بستر پر بھی۔ بستر پر سونے سے پہلے الحمدللہ ہوتی ہے عادت بعض لوگوں کی، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور تسبیحات پڑھتے اس کی نیند آ جاتی ہے اور نیند کے اندر سو جاتی ہے۔ بہت اچھی عادت ہے، بہت پیاری عادت ہے، بہت بہترین عادت ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت بھی دلایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں تر رہے۔ جب تمہاری زبان تر رہے گی اللہ بھی یاد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ راستے پر فرشتوں کو مسلط کر دے گا تم کو مسافہ کرنے کے لیے۔ رب کریم سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔